السلام علیکم۔ اب تک کی میری تمام تر ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہیں وہ کہ الیکٹرک کے جی ایم سرجانی کے ایکٹ کے بارے میں ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں آج جب راستے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس چیز کی کم از کم لوگوں کو آگاہی دوں کہ جو میری اپنی ذاتی نالج میں ہے۔ ممکن ہے کہ میری اس آگاہی دینے سے خلق خدا کو کوئی فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان اور راضی ہو جائے۔ میں آج جب روڈ پہ سے آ رہا تھا تو میں نے ایک کتے کو روڈ پار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران ہوا اس وقت کہ جب کتے کو مجبوراً تیزی دکھانی پڑی، کیونکہ نہ کوئی گاڑی والا ہلکا ہوا اور نہ ہی کسی نے گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بچ کر روڈ پار کر گیا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کے بارے میں آج تھوڑی سی لوگوں کو آگاہی دوں کہ خلق خدا کے نام پر صرف انسانی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ جو انسانوں کی دستے نگر ہیں۔ یہ سسٹم میرے رب کا بنایا ہوا ہے، اور سسٹم کے اندر دوسری مخلوقات کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہمارے یہاں کے لوگوں کی 90% یہ سوچ ہے کہ اگر ان کو کوئی چوٹ یا زخم لگ جائے تو یہ اپنی زبان سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے جناب علی، کیونکہ ان کے زبان کے اندر ایک مخصوص طاقت دی گئی ہے کہ جس سے یہ اپنے زخم کو، جو خراش لگنے کی صورت میں، رگڑ لگنے کی صورت میں، یا کسی قسم کے کوئی پتھر لگنے کی صورت میں جو کھال اکھڑ جاتی ہے، یا جو کھال کی آخری پرت جو ریڈش ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، تو اس کو زبان سے چاٹ کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ورنہ کسی بھی قسم کا گہرا زخم اور کسی ایکسیڈنٹ کا زخم یا اپنے ہی کسی نسل یعنی کسی کتے کے کاٹے کا زخم ان کی زبان سے بھائی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور سے جو روڈ پہ یہ حادثہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اگر خدا نہ خواستہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی۔ یہ روڈ کے جانور ہیں، یہ جو انسان ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ انہی سے گھبرا کے دور بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ انسان ان کو دیکھ کر بے وجہ خوفزدہ ہو کر ان کو پتھر مارتے ہیں یا لات مارتے ہیں یا بے وجہ ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ ایک اور کانسیپٹ بھی ذرا سا میں اس کے بارے میں اگر کسی کو مجھ سے بہتر معلوم ہو تو میری تصحیح کر سکتا ہے، کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ کتا سوکھی ہوئی حالت میں ناپاک نہیں ہے۔ اس کی رال بے شک ناپاک ہے، لیکن اگر کوئی سوکھا کتا آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر کے چلا گیا اور آپ کے کپڑے بھی سوکھے میں ہیں تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے میرے بھائی، جب تک کہ آپ کے اپنے کپڑے گیلے نہ ہوں یا کتے کا وہ حصہ گیلا نہ ہو جو آپ کے جسم سے یا آپ کے کپڑوں سے ٹچ کر رہا ہے۔ تو اس پہ ناپاکی کا کوئی عنصر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک دونوں میں سے کوئی ایک گیلا نہ ہو اور ایک دوسرے کو چھو نہ جائے۔ یہ کانسیپٹ درست کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ بے وجہ کتے کو اس لیے ہٹا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سوکھا کتا ان کے سوکھے ہوئے کپڑوں کو بھی ٹچ کر گیا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی رال سے بچیے، اور اگر آپ کے کپڑے گیلے ہوں تو اس کو ٹچ ہونے سے بچیے، اور اگر کتا گیلا ہو کہیں سے تو اس گیلی جگہ کو اپنے کپڑوں سے اور اپنے آپ کو ٹچ کرنے سے بچیے۔ یہ پاکی اور ناپاکی کا تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر کرنا تھا۔ اب دوسری طرف آئیے، یہ جو اللہ کی بے شمار مخلوق ایسی ہے کہ جو انسانوں کی دستے نگر رکھی گئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کھلانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن سسٹم کے تھرو ہر آدمی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض اور کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کیے گئے ہیں۔ ان ذمہ داریوں اور حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتے یا بلیاں یا دوسری مخلوقات، یہ کسی نہ کسی وسیلے کے تھرو ہی کھاتی ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ ان کو نہیں ڈالیں گے تو یہ تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، اور یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو روڈوں پہ، کچرے میں، کیچڑ میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے۔ میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ ابھی میں صرف لوگوں سے اتنی درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر روڈ پر کوئی بھی جانور روڈ پار کر رہا ہو تو خدا کا واسطہ اس رب کے صدقے، اس رب کی محبت کے صدقے اپنی گاڑیوں کو ہلکا کر لیا کرے بھائی، کیونکہ یہ بے زبانوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ اس خطرے کو سمجھ سکیں یا یہ انسان کی جلد بازی کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور کامیابی سے روڈ پار کر دیں۔ میں دہل گیا تھا آج جب وہ
1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں روڈ پار کر کے نکل گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا، لیکن وہ شخص جس نے گاڑی ہلکی نہیں کی تھی اس نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائی، میرا یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں کہ جن کو انسان کو دیکھنا ضروری ہے، اور آپ کوئی مثلا آپ ان کی خدمت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے صرف اتنا کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی حفاظت کے لیے ہم نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روڈ پہ آ گئے ہیں تو بحیثیت انسان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آسانی سے روڈ کراس کر لینے دیں تاکہ یہ حادثے سے بچیں، کیونکہ ان کا زخم، ان کی چوٹ، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا کوئی نہیں ہے میرا بھائی۔ ان کی خوراک کسی بھی قسم کی چوٹ لگنے کی صورت میں اگر ان کو نہ ملے تو ان کی وہ تکلیف، ان کی وہ چوٹ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو جسم کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے، جو روڈ پہ سے چن کے کھا لیتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں میں سے کچھ اچھے لوگ جو ان کو تھوڑا بہت کھانے کو ڈال دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ صرف ان کی زندگیوں کو، ان کے حادثوں کو ذرا سا سیو کر لیجیے، بڑی مہربانی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بے بہا اجر سے نوازے گا۔ ان کے زخم کو ٹھیک کرنے کا ہمارے یہاں ابھی کوئی سسٹم موجود نہیں ہے میرے بھائی، ابھی ہمارے یہاں اس متعلق آگاہی میں بہت کمی ہے میرے بھائی۔ تو میں درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اگر یہ روڈ پر آپ کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں تو جلد بازی نہ کیجیے، 2 منٹ کے لیے رک کے کھڑے ہو جائیے، ان کو روڈ پار کر لینے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت درجات آپ کے بلند کرے گا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے پاس دوا کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کے ہاسپٹل کے علاج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کے زخموں کو، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو میری آپ سے دردمندانہ التماس ہے، آپ سے دردمندانہ التجا ہے کہ اللہ کے واسطے، اس رب کے واسطے، اگر یہ اچانک آپ کی گاڑی کے سامنے آ جائیں اور اگر آپ دور سے ان کو روڈ پار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو اس رب کے صدقے آپ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا ہلکا کر لیا کریے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر نامعلوم آپ کو کتنے بڑے درجات سے فیضیاب کر دے گا۔ میری اس درمندانہ اپیل پہ ضرور غور کیجیے گا۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا بندہ، نوید انصاری۔ اللہ حافظ۔